ویلکم بیک جناب. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں. ایک کالر ساجد نے فیصل آباد سے کال کی تھی, ان کا سوال شامل کر لیتے ہیں. اور ساجد کا یہ کہنا تھا کہ ان کی والدہ جو ہے شیز اے ہارٹ پیشنٹ اور پچھلے 15 سال سے, اور وہ کوئی بھی میڈیسن لیتی ہیں تو ان کو جو ہے دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا یا پیلپٹیشن کا بڑھ جانا وہ بڑھ جاتا ہے. تو ایسے میں وہ ساری میڈیسن ان کو کوئٹ کرنا پڑ جاتی ہے. تو ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جب وہ کوئٹ کرتے ہیں تو پھر آبویسلی پھر دل کی بیماری جو ہے اس کا بھی خطرہ ہے. دیکھیے اس میں تو سب سے جو امپورٹنٹ ترین جو فیکٹر ہوگا وہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کی دوائیاں ہیں کون کون سی. ہمیں انڈیویجول لیول پہ ہر میڈیسن کو دیکھنا پڑے گا کہ کون سی دوائی ہے. سم ٹائمز ہوتا یہ ہے کہ اٹس جسٹ پیشنٹ کی فیلنگ ہے, انگزائٹی ہے, اس وجہ سے دل کی دھڑکن پیشنٹ کو فیل ہوتی ہے کہ میں اتنی دوائیاں کھا رہی ہوں, مجھے ہارٹ کا پرابلم ہے, اور یہ پیلپیٹیشنز ہو سکتی ہے. مینی ٹائمز جو ہمارے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو ہارٹ کے علاوہ اور پرابلم بھی ہوتے ہیں, لائک چیسٹ کا کوئی پرابلم ہے, تو ان میں سے ایسی دوائیاں ممکن ہوتی ہیں کہ جو دل کی دھڑکن کو بڑھا سکتی ہیں. تو اس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ فیکٹر ہوگا میرے خیال میں ان کی میڈیسن کو ریویو کرنا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ عمومی طور پہ جو ہم روٹین میں ہارٹ کی دوائیاں دے رہے ہوتے ہیں اس میں ایسی دوائیاں ہوتی ہیں جو کہ ہارٹ کی دھڑکن کو کنٹرول رکھتی ہیں. سو اٹ از ویری ان لائکلی روٹینلی کہ ان کا دوائی کی وجہ سے ان کی دھڑکن بڑھ جائے. ایک چیز جو پاسبلٹی ہو سکتی ہے, سم ٹائمز جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کا بلڈ پریشر اگر میڈیسن سے کم ہوتا ہے تو ان میں ایک ریسپانس ہوتا ہے نیچرل, اس میں دل کی دھڑکن زیادہ ہو تو ان کو فیلنگ ہوتی ہے کہ جو ان کی دھڑکن جو ہے تیز ہو گئی ہے. تو میرے خیال میں پراپر ایویلویشن اس کی میڈیسن کی اور ہسٹری کی وہ بڑی زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, بچوں کے دل میں سوراخ ہونے کی کیا علامات ہیں اور وجوہات کا بھی تذکرہ میں چاہوں گی کہ ہم کریں. اچھا, اس میں یہ ہے کہ ایک بڑی انفارچونیٹ یہ سچویشن ہوتی ہے کہ اس میں بچوں کی جو پرابلمز ہیں وہ ان ڈائگنوز رہ جاتی ہیں. علامات میں ہمارے پاس یہ آ سکتا ہے کہ جو بہت سیریس پرابلم اس میں بچوں کا سکن کا, زبان کا, نیلز کا نیلا ہونا ایک کامن علامات ہیں, یا بچوں کا سانس چڑھنا, یا تھوڑی سی جو لیسر پرابلمز ہوتی ہیں اس میں یہ ہے کہ بہت زیادہ بچوں کا بیمار ہونا, بار بار انفیکشنز ہو جانا, ویٹ نہ پٹ آن کرنا. یہ کچھ ایسی علامات ہیں جو ریزن کیا ہے اس میں, ریزن کی اگر وجوہات کی بھی ہم بات کریں تو وہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ اچھا, اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ ایک ملٹی فیکٹوریل ہے یہ ساری پرابلم جو ہے. اس میں جب چائلڈ کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے مدر کے مطلب ووم کے اندر, تو ڈیورنگ ڈیولپمنٹ ہی یہ پرابلمز جو ہیں وہ کریٹ ہو جاتی ہیں. جیسے کہ آپ کو مطلب خیر آئیڈیا ہوگا کہ بچے کا بننا ایک بہت ہی انٹریکیٹ پروسیس ہے, بہت ہی ایڈوانس, ہر چیز جو ہے وہ ایک بہت ہی بالکل ایک کمپلیکس طریقے سے بنتی ہے. تو اس میں کہیں نہ کہیں بننے میں کوئی نہ کوئی فالٹ آ سکتا ہے, اور یہ جو سوراخ ہوتے ہیں یہ نیچرلی پہلے ایگزسٹ کرتے ہیں جو کہ ڈیورنگ ڈیولپمنٹ بند ہوتے ہیں. تو کبھی ایسا پرابلم بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بند نہیں ہوتے, ایک پارٹ آف دا پروسیس ہے کہ نہ ہو, اور اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. کچھ ایکسٹرنل وجوہات بھی, جیسے کہ انفیکشن ہو جانا یا کوئی انٹرنل پرابلم ہے, کوئی آکسیجنیشن کی کمی ہے اینڈ آل دیٹ. تو اب اس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنس ہے وہ ہے اویئرنیس کی, کہ آپ اس کو اگر ارلی اسٹیج پہ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے تو اب الحمدللہ اللہ کے فضل سے بہت ساری ٹریٹمنٹس اور سرجریز, اور سرجری کے بغیر بھی ایون اویلیبل ہیں آپشنس جس میں سوراخ کو بند کر کے اس پرابلم کو ایلیمینیٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن یہی پرابلم اگر انڈیٹیکٹڈ چلی جائے اور 5-6 سال, اور ایون سرٹن سچویشنز میں جیسے کہ ASD ایک ایگزامپل ہے, اس میں تو ایون 10-15 سال کا مارجن ہوتا ہے, اس میں اگر یہ انڈیٹیکٹڈ چلی جائے تو انفارچونیٹلی پھر وہ ہارٹ کی کنڈیشن اس پوائنٹ پہ پہنچ جاتی ہے جہاں پہ کچھ بہت زیادہ نہیں کیا جا سکتا. تو آئی فیل کہ اس میں ہم جتنی زیادہ بھی اویئرنیس دیں, اور اب جیسے آپشنز اویلیبل ہیں کہ ڈیورنگ پریگنینسی الٹرا ساؤنڈ اسکینز اویلیبل ہیں جس کو ہم انوملی اسکینز کہتے ہیں اینڈ آل دیٹ, تو کہیں نہ کہیں یہ پرابلمس کسی نہ کسی لیول پہ ڈیٹیکٹ کی جا سکتی ہیں ڈیورنگ پریگنینسی, ایٹ دا اینڈ آف پریگنینسی بھی کی جا سکتی ہیں. اور اگر انیشلی بچوں کو کوئی ایسے علامات آئیں جیسے کہ ان کی جلد نیلی ہو رہی ہو, یا سانس لینے میں تکلیف ہو, بہت زیادہ بیمار ہو رہے ہیں شروع میں, اور اگر ارلی اسٹیج پہ اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا جائے تو کہہ لیں کہ کمپلیٹ ٹریٹمنٹ آپشنز بھی اویلیبل ہیں. ڈاکٹر صاحب, ایک جو نمبر یا ریسرچ سامنے آ رہی کہ پاکستان میں ہر سال تقریباً more than 60,000 بچے ایسے ہیں کہ جو کہ CHD کے ساتھ ہی اس دنیا میں آتے ہیں, اور جو ایک نمبر جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو دیہی علاقے ہیں وہاں پر یہ زیادہ بیماری ایگزسٹ کرتی ہے. تو اس کا جو علاج ہے یا جو ٹریٹمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو اٹس اونلی سرجری. ایسے ہے کہ اس کا جو
डायग्नोसिस इम्पॉर्टेंट है. एक सिंपल अगर बच्चा बार फीड अच्छी तरह नहीं ले रहा, फीड लेते हुए नीला हो जाता है, या उसको बार बार चेस्ट इन्फेक्शन हो रही है, या वो देखते हैं कि वो पूरा ग्रो नहीं कर रहा, तो डॉक्टर्स के पास अगर आप लेके जाते हैं तो सिंपली एक स्टेथोस्कोप भी अगर रखता है डॉक्टर, सेंसिबल है, तो वो डायग्नोज कर लेगा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द हार्ट, क्योंकि उसमें साउंड डिफरेंट आएगी. और नेक्स्ट स्टेप है कि उसका अगर हम एको करवा लें, और ख़ास तौर से जो स्पेशलिस्ट हैं चिल्ड्रन के जो एको में, तो बड़ी इजीली डायग्नोज हो सकता है. और इसमें ज़्यादातर परसेंटेज वो डिजीज़ है कि जो बड़ी आसानी से ट्रीट हो जाती है. उसमें स्टेंट डल सकता है सर्जरी के साथ, जी, सर्जरी के बगैर भी बाज़ दफ़ा सिंपल जिस तरह एंजियोग्राम करते हैं उस तरह बाद में डिवाइसेस हैं जो क्लोज कर देते हैं इनको, VSD या ESDs को, या अगर कोई वाल्व तंग है तो उसको खोला जा सकता है. और फिर इसके अलावा सर्जरी बड़ी सेफ अवेलेबल है मोस्ट ऑफ द डिजीजेस में जो सिंपल है. और ये किस नौयत की है डॉक्टर साहब? ये जो हार्ट में सुराख होते हैं वो बाज़ दफ़ा जो पेटेंट रह जाते हैं उनको क्लोज करना, और जो वाल्व है उसको ट्रीट करना. हाँ, जो कम्प्लेक्स डिजीज़ हैं जिसमें एक नहीं बाज़ दफ़ा मल्टीपल टाइम सर्जरी करनी पड़ती है, वो ज़रा डिफ़िकल्ट है. और जो बहुत ज़्यादा चांसेस भी कम हो जाते हैं या जी, लेकिन जो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो डिजीज़ है वो डूएबल है, उसमें सर्वाइवल भी बहुत है, और दे कैन लिव लाइक ए नॉर्मल पर्सन. तो इस वजह से इसमें घबराना नहीं चाहिए. डायग्नोज करके और इसकी सर्जरी जितनी जल्दी मुमकिन हो वो करवा लें तो बेहतर है. कुछ जितना लेट होते जाएं, जैसे डॉक्टर साहब भी मेंशन कर रहे थे, तो वो उसकी रेमेडी भी बाज़ दफ़ा नहीं रहती. तो अर्ली डायग्नोसिस अक्सर जैसे कि पेरेंट्स हैं वो कुछ अर्सा वेट करते हैं कि नहीं बच्चा बहुत छोटा है अभी इसके लिए सर्जरी, पेरेंट्स को शायद समटाइम अनसेफ लगती है, वो ये डिसीजन लेते हुए आई एम श्योर कि माओ का या पेरेंट्स का दिल शायद वो डिसीजन नहीं ले पाता, वो डॉक्टर की भी विल के अगेंस्ट चले जाते हैं. आई एम श्योर आपने भी कुछ इस तरह के केसेस देखे होंगे. तो वहाँ पर जो है बच्चे को क्या बाद में खुदा ना खास्ता किसी किस्म का सामना करना पड़ सकता है मुश्किल हालात का आगे चल के इन हिज लाइफ? बिल्कुल ऐसे ही है कि वो फिर डूएबल नहीं रहता, उनका सर्वाइवल जो है ना वो बड़ा कम रह जाता है उनकी लाइफ का. इस वजह से बाज़ दफ़ा तो ये है कि पेरेंट्स घबराते हैं, लेकिन समटाइम्स आई थिंक एक हम बहुत बड़ा फैक्टर इग्नोर कर रहे हैं कि फिनंशियल इश्यूज हैं लोगों को. लोगों को बाज़ दफ़ा अवेयरनेस नहीं होती कि ये डूएबल है, हम कर देंगे. दूसरा फिर उनकी अप्रोच नहीं होती, वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते कि कहाँ जाना है, उनको वहाँ पहुँचते पहुँचते टाइम लग जाता है. और अगली बात यह है कि उनके पास फिनंशियल प्रॉब्लम्स हैं. तो ये हमारा डिलेमा है कि एक तो किसी को बताएं कि हार्ट की डिजीज़ है, फिर उसे बताएं अब इतने लाख आपको इकट्ठे भी करने पड़ेंगे, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. तो इसमें अगर हमारे जो गवर्नमेंट के लेवल पे हमारी जो कमियां हैं वो तो डेफिनेटली हैं कि सारी दुनिया में अगर मैं अगर देखूं कि पाकिस्तान में 0.6 से 0.7% GDP का है जो हमारी हेल्थ पे खर्च होता है, और बाकी दुनिया में जो रिकमेंडेड है वो मिनिमम 5% है. तो इट्स ह्यूज डिफरेंस. अगर आप WHO की रिकमेंडेशन देखें तो 500 की पॉपुलेशन पे एक बेड होता है, लेकिन पाकिस्तान में ये 1800 की पॉपुलेशन पे एक बेड है. फिर अगर आप देखें कि 5 बेड पे एक डॉक्टर, 4 नर्सेज और 8 पैरामेडिक्स होने चाहिए, लेकिन हमारे क्या है, अव्वल तो डॉक्टर भी बहुत कम है, बेड की मैंने बता दिया कितनी कमी है. एक डॉक्टर पे हाफ नर्स और 1/8 पैरामेडिक्स है. तो हालात ये हैं. और फिर एक तो बजट कम है, दूसरा मिस मैनेजमेंट है कि जो अवेलेबल बजट हैं उनको कहाँ खर्च करना है. जैसे अब बात से बात चली है तो मैं ज़रूर मेंशन करूंगा जो हेल्थ कार्ड सिस्टम जो उन्होंने बनाया है, इसकी मुझे कोई तुक नहीं समझ आती कि अरबों रुपया गवर्नमेंट की साइड से. डॉक्टर साहब नो डाउट उसमें खामियां हैं, लेकिन मेरे ख्याल सबसे पहले हमें अवेयरनेस भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम देही इलाकों का रुख करें तो वहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स को वो डायग्नोसिस तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, और बड़ा कैजुअल जो है वो लिया जाता है किसी भी बीमारी को लेकर. और बच्चों से
متعلق نہیں بھی خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. تو اس رویے کے اندر بھی میرے خیال سے تبدیلی کی بہت زیادہ ضرورت ہے, پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کی بہت ضرورت ہے, وہاں تک آواز پہنچنے کی ضرورت ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ بچے کو اس کی بیماری کی بر وقت تشخیص کے لیے کچھ کر سکیں. ڈاکٹر صاحب, جن بچوں کی سرجری ہو جاتی ہے اس کے بعد کس طرح کی جو کیئر ہے وہ ریکوائر ہے, پیرنٹس کی آگاہی کے لیے میں چاہوں گی اگر آپ بتائیں. آئی تھنک بچوں کی جو آپ نے بات کی ہے اس میں اگر کریکشن کمپلیٹ ہو جائے تو تھوڑے دنوں کے بعد, چند ہفتے کے بعد بچے دے لیو لائک اے نارمل, کوئی خاص کیئر کی ضرورت نہیں ہوتی. اونلی ایکسیپشنل کیسز ہیں کہ جس میں کہ ایک دفعہ کے بعد دوبارہ بھی سرجری کرنے کی ضرورت ہو, تیسری بار بھی کرنے کی ضرورت ہو, کیونکہ اس میں ہم میٹالک ویلو یا کوئی اس طرح کی چیز تو یوز کرتے ہی نہیں ہیں. تو اس لیے دے کین لیو لائک اے نارمل پرسن. اگر سکسیزفل سرجری ہو تو کوئی خاص کیئر کی ضرورت نہیں ہوتی, اسپیشلی آفٹر فیو منتھس سرجری کے بعد جب ریکور ہو جائے تو. دوسری بات یہ کہ میں اپنے ینگ ڈاکٹرز کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ پلیز تھوڑا سا ٹائم زیادہ, 1 منٹ سے 2 منٹ آپ کے زیادہ لگتے ہیں پیشنٹس کے لاحقین کو, اور پیشنٹ کی کاؤنسلنگ امپورٹنٹ ہے. ان کو گائیڈ کریں کہ اب یہ پرابلم ہے, اس کے بعد آپ نے یہ ٹیسٹ کرانے ہیں, آپ نے کہاں جانا ہے, اور ان کو گائیڈ اگر پراپر کر دیں گے تو یو کین سیو a lot of time, lot of money. بریک پہ جناب جا رہے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر فرزین سے دل کی صحت کے لیے کون کون سی غذائیں مفید یا بہت بہترین ہیں اس پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جناب, پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, جہاں پر بات ہو رہی ہے دل کی اور دل کی صحت کی. وہاں پر دل کی صحت کے لیے کون سی غذائیں آپ کے لیے اچھی ہیں. ایک تو بھئی ٹینشن فری رہنا بہت ضروری ہے, اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. اسٹریس کے اوپر, اسٹریس مینجمنٹ کے اوپر بھی میں چاہوں گی پروگرام میں آگے چل کر بات کریں, لیکن ذرا پہلے غذا پہ بات کر لیتے ہیں, کیونکہ غذا جو ہے وہ ڈاکٹر صاحبہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. کھانا ہم چھوڑنا نہیں چاہتے اور صحت ہم اچھی چاہتے ہیں. دیکھیں جی, 70% آف واٹ یو آر ڈپینڈز آن یور ڈائٹ, ٹھیک ہے. سو اس لیے 70% از اے بگ چنک. پریونٹیو میڈیسن ایک بہت بڑی فیلڈ ہے جس کو جو آگے آ رہی ہے, جس کا مطلب ہے کہ آپ بیماری کو کہ وہ آپ کے دروازے تک آئے اس سے پہلے ہی دھکا دے کے باہر کر دیں. اب اس میں جو ہے ہارٹ فرینڈلی ڈائٹ کیا ہوتی ہے, ایسی چیزیں جو کہ چکنائی میں کم ہوں, جن میں گڈ فیٹس ہوں. گڈ فیٹس ہوتے ہیں آپ کے اولیو آئل, اومیگا 3, اومیگا 6 فش سے آپ کو ملتی ہے. ہفتے میں 2 دفعہ فش کھانی چاہیے. اس میں بھی فش کی ٹائپس ہوتی ہیں, فیٹی فش نہیں کھانی چاہیے, وہ والی فش کھانی چاہیے جس میں کم فیٹ ہے. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم کاربوہائیڈریٹس پہ آ جاتے ہیں تو آپ کے کاربز بھی ایسے ہونے چاہیے, جیسے سمپل ٹرمز میں یہ ایکسپلین کروں گی کہ آپ وائٹ کو براؤن سے ریپلیس کر دیں. مثلاً وائٹ بریڈ براؤن بریڈ ہو جائے گی اچھی بیکری کی. وائٹ جو آپ کی روٹی میدے والی ہے اس کو مٹ کر کے آپ براؤن چکی کے پسے ہوئے آٹے پہ آ جائیں, چھان والے پہ. اور اس کے علاوہ آپ جو رائس ہیں وہ چٹے رائس سے آپ براؤن رائس کی طرف آ جائیں, ٹھیک ہے, وچ از انریفائنڈ رائس, وچ از ناٹ ریفائنڈ رائس. یہ جو کینز اور یہ جو ڈبوں پہ کھانے ہوتے ہیں ان کو بند کر دیں, اور اگر آپ نے کھانے ہی ہیں تو ان پہ ٹرانس فیٹس کا لیول ضرور دیکھ لیں. ہر چیز کے پیچھے انہوں نے انگریڈینٹ کا ایک ڈبہ دیا ہوتا ہے جو ہم کبھی بھی نہیں پڑھتے, اور وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد شوگرز کا تو کیا ہے کہ کاربوہائیڈریٹس میں شوگرز بھی آ جاتی ہیں. لوگ ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ جن لوگوں کا ٹرائیگلیسرائڈز ہائی ہوتے ہیں وہ عموماً کاربوہائیڈریٹس کے زیادہ لینے سے ہوتے ہیں. جو لوگ بہت زیادہ میٹھا اور بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹس کھاتے ہیں نا, وہ ان کے ٹرائیگلیسرائڈز ہائی ہوتے ہیں اور ان کو کٹیل کرنا ضروری ہے, ٹھیک ہے. ہمیں اگر سویٹنرز چاہیے تو ہم اسٹیویا یوز کر سکتے ہیں, وچ از آرگینک میٹھا ہوتا ہے. کنٹروورسی ابھی تک کچھ نہیں, it is the safest so far. It's an organic thing, it's a natural thing, it's a plant. مطلب ایون اس کے پتے بھی نکال کے آپ کھا سکتے ہیں. It's that easy. It's not like aspartame, don't confuse it with aspartame. وہ different چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. آپ اگاوے شوگرز یوز کر سکتے ہیں, آپ ہنی یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ ڈائبیٹک نہیں ہیں یا بہت زیادہ موٹے نہیں ہیں تو آپ ہنی کو یوز کر سکتے ہیں ایز اے سویٹنر. کئی لوگ کھجور جو ہے جیسے فروٹ چاٹ وغیرہ آپ بناتے ہیں تو اس میں لوگ جوسز وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں. سو یو کین پٹ کھجور ان اٹ, یو کین پٹ فگز ان اٹ, جو کہ انجیر ہوتی ہے, میوہ جات ہیں, ان سے آپ میٹھا کریں. دیٹ از گڈ. اگین ڈرائی فروٹس آر گڈ فار ہیلتھ. ایک مٹھی چاہیے, یہ نہیں کہ 10 مٹھیوں کے برابر آپ نے ڈرائی فروٹ کھانا ہے. نٹس آر گڈ فار ہیلتھ. پھر ڈیری
प्रोडक्ट्स पे आ जाते हैं. डेयरी प्रोडक्ट्स, अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं है तो डेयरी प्रोडक्ट्स भी बहुत इफेक्टिव होते हैं, कैल्शियम में लेडन होते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स. तो उसमें ये है कि आप लो फैट उनकी जो वर्जन है वो चूज़ करें हमेशा. जो इवन मोटे बच्चे भी होते हैं ना जिनका वेट ज़्यादा हो जाता है, तो उनमें भी हम ये प्रमोट करते हैं कि आप लो फैट मिल्क उनको जो है वो पिलाइए. अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम ये जो माएँ जो होती हैं, मैं स्पेशल मेंशन करना चाहती हूँ कि फीडर्स के अंदर दे पुट चीनी इन इट और दे पुट स्वीटनर इन इट. प्लीज़ डोंट डू दैट. और मैदे से ज़रा दूर हैं. आप घर में भी अक्सर ख़वातीन मुझे कहती हैं बच्चा फास्ट फूड कैसे, मतलब कैसे परहेज़ करे. तो आप होल व्हीट बन्स ले सकते हैं. आप घर में ऑलिव ऑयल में बना सकते हैं अपना वो जो बर्गर पैटी है, और उसके ऊपर आप सैलड वगैरह रख के दे सकते हैं. फ्रेंच फ्राइज़ की जगह आप आलू को उबाल के उनके पोटैटो वेजेस बना सकते हैं, उनको ओवन में रख दें या थोड़े से ऑलिव ऑयल में फ्राई कर दें तो वो वेजेस की तरह बन जाते हैं. वो अगर आप गूगल कर लें तो बहुत ईजी हैं बनाने और बच्चे बड़े शौक से खाते हैं. अब चौथी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है नबिया, जो कि नहीं होती है, उसको हम कहते हैं फल. फल और सब्जियां वो नहीं होती क्योंकि बच्चा खाता नहीं है, क्योंकि हम पसंद नहीं करते, क्योंकि हमने हर वक्त गोश्त खाना होता है. वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि हमारे तकरीबन 3 जो सर्विंग्स हैं ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट वो दिन में होनी चाहिए, विच इज़ अबाउट अ बोल और मे बी लेस. ठीक है. और उसमें बेरीज जो होती हैं जिसमें विटामिन सी होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, लाइकोपीन्स वगैरह होती हैं, दे आर गुड फॉर द हार्ट. पानी का इस्तेमाल बहुत करें. इसके अलावा विटामिन सी अपनी अप की करें. मैंने एक पेशेंट को कहा कि अपनी विटामिन सी अप करें तो उन्होंने वो टमेटोज बहुत खाने शुरू कर दी. टमेटोज हैव, टमाटरों के अंदर बहुत होता है. बट देन अगेन बी केयरफुल कि किसी को यूरिक एसिड प्रॉब्लम या कोई और प्रॉब्लम साथ में ना हो जाए. हर चीज आपने इतदाल से करनी है, से या अपने डॉक्टर के मशवरे के मॉडरेशन से करनी खुद से यूट्यूब पे देख के या गूगल, जो कि हमारे लिए बहुत सारी आसानियां भी पैदा करता है, लेकिन वहां से एक जो ट्रेंड निकल आया ना कि हम हर चीज देख के हम उसका बेजा इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, इससे परहेज करने की मेरे ख्याल से हमें जरूरत है. अपने मुआलिज को, अपने डॉक्टर को पैनल पे अपने साथ जरूर रखें अगर आप कोई भी चेंजेस लाना चाह रहे हैं अपनी डाइट में. और नबी एक और पॉइंट जो मेरे ख्याल में सब डॉक्टर से आप डिस्कस करें कि द यूज ऑफ ड्रग्स इज बिकमिंग वेरी रैम्पेंट यंग सोसाइटी. तो यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा है ना. सो आई थिंक यू शुड टेक द ओपिनियन ऑफ ऑल दीज कार्डियोलॉजिस्ट्स. ये अर्ली जो कार्डियक अरेस्ट है या जो अर्ली, मतलब कि हम पहले देखते थे कि भाई एक किसी स्टेज में जाके हार्ट डिजीज किसी शख्स को होती है, लेकिन अभी आफ्टर 35-40 आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सामने आ जाता है. ये क्या मसला है और इसकी वजह क्या है डॉक्टर नूर? अच्छा, ये आपने एक्चुअली वो 2 सवाल पूछ ले, मैं दोनों को क्लियर कर देता हूँ. पहली तो बात ये है कि जैसे डॉक्टर फजीन ने कहा कि एक बड़ा ट्रेंड अनफॉर्चुनेटली हमारी कल्चर में भी अब आ गया है, ऑब्वियसली डिराइव फ्रॉम द वेस्टर्न कल्चर, कि यंग पॉपुलेशन के अंदर ड्रग्स का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है. अब हार्ट डिज़ीज़ जो है उसके होने के मल्टीपल मेथड्स हैं. एक तो हम देख रहे हैं कि जी वक्त के साथ जो है वो नालियों में कोलेस्ट्रॉल जम रहा है और वो तंग होती जा रही हैं, अल्टीमेटली लीडिंग टू हार्ट अटैक्स एंड चेस्ट पेन एंड एवरीथिंग. ड्रग्स का जो तरीका कार है हार्ट अटैक कराने का वो एब्सोल्युटली डिफरेंट है. एक बंदे की एब्सोल्युटली नॉर्मल नालियाँ हैं, बिल्कुल कॉर्नरी आर्टरीज एब्सोल्युटली नॉर्मल है, यंग बंदा ऑब्वियसली. ड्रग यूजेज उसको एब्सोल्युटली बिकॉज ऑफ देयर ओन इफेक्ट्स एब्सोल्युटली बंद करवा के एक नॉर्मल कॉर्नरी आर्टरी के अंदर भी या नॉर्मल कह लें कि एनाटमी है उसके अंदर भी हार्ट अटैक करा सकती है. तो ड्रग्स कैन कॉज हार्ट अटैक्स ऑन देयर ओन. तो दिस इज़ अ कॉज ऑफ हार्ट अटैक्स इन यंगर पॉपुलेशन जो कि सामने आ रही है. सेकेंडली दूसरा आपने कहा कि अब जो एज ब्रैकेट है हार्ट डिजीज़ का वो कम हो गया है. उसमें अगेन जो हमारी जो डाइट का थोड़ा सा ये रुझान चला गया फास्ट फूड की तरह, इनएक्टिविटी, लेस एक्सरसाइज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डाइट में नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड शुगर्स एंड फैटी फूड्स बहुत ज़्यादा हैं. तो उसकी वजह से आई फील कि जो हार्ट डिजीज़ है या जो कॉर्नरी आर्टरीज़ में जो जिस तरह के ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना और ये सारी चीज़ें, नालियों का तंग होना जो है वो भी कुछ बढ़ गया है. अगेन बिकॉज दोनों तरफ से डैमेज हो रहा है. एक तो हमारी डाइट का एक्सेस है कोलेस्ट्रॉल में, शुगर्स में, एंड दूसरी तरफ से एक्सरसाइज कम है. तो इस वजह से शायद एज ब्रैकेट भी थोड़ा सा कम हो गया कि जहाँ हार्ट डिजीज 50s एंड 60s में होती थी वो अब 30s एंड 40s में है. और दूसरी तरफ ड्रग्स का तो एक एडेड ही प्रॉब्लम है जो कि किसी बंदे को भी. डॉक्टर साहब शीशे के ऊपर भी जरा कुछ बता दें.
اچھا شیشے کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ مسکنسیپشن کی شیشہ ہارمفل نہیں ہے. اب ایک تو پہلی بات ہے obviously بہت زیادہ ٹرینڈ آ گیا تھا جو کہ اب گورنمنٹ بین کی وجہ سے سبسٹینشلی کم ہو گیا ہے. یہ چیز تو گھروں ڈیفینیٹلی میں بہت کامن ہے ابھی بھی, اور بچوں کا یا ینگسٹرز کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس کی اسموک ہے اس کو انہیل نہیں کرتے ہیں, سو اٹس ہارملیس. ایگزیکٹلی میں اسی پہ آنا چاہ رہا تھا کہ شیشے کی سب سے بڑی جو ایکچولی پرابلم ہے وہ یہی مسکنسیپشن ہے کہ شیشہ ہارمفل نہیں ہے, جبکہ اس کے اندر جو اسموک کی جو کوانٹٹی اگر ہم کریں اس کو سگریٹ سے کمپیئر کریں تو کہیں زیادہ ہے, اور وہ جب آپ انہیل کر رہے ہیں یا نہیں بھی کر رہے پارشلی بھی کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ سارے جو اس کے انگریڈینٹس ہیں اس میں جو اگین کارسینوجینکس ہیں یا جو اریٹنٹس ہیں وہ سارا آپ کو ڈیمیج جو ہے وہ بڑی ہیوی اماؤنٹ میں کر رہے ہیں. اور کہیں نہ کہیں اگر آپ اس طرح سے ہیں کہ شیشہ کبھی ونس ان اے وائل چلیں دیٹ سم تھنگ ایلس, بٹ اگر ریگولرلی شیشہ کنزیوم کریں تو دیٹ از آئی فیل ورس دین سگریٹ اسموکنگ. ڈاکٹر صاحبہ لہسن کا استعمال ہم نے بڑا سنا ہے اکثر, اور بہت بات بھی اس کے اوپر ہوئی ہے ہارٹ پیشنٹ کے لیے, دل کی جو بند شریانیں ہیں یا جن کا کولیسٹرول ہے کہ بھائی لہسن کا آپ را استعمال جو ہے وہ کریں تو یہ آپ کی صحت کے لیے, آپ کی ہارٹ کی صحت کے لیے بہت جی بالکل. لہسن, ادرک, سیب کا سرکہ, ہنی, all these things are very important کہ آپ ساری بٹر چیزیں, ہاں ساری بٹر چیزیں, ساری بٹر چیزیں, لیکن ہنی بیچ میں ذرا ہے وہ میٹھا, اگر ڈائبیٹک نہ ہو تو یہ لیمن کا استعمال, یہ تمام چیزیں دیکھا گیا ہے کہ شریانوں کے لیے اچھی ہوتی ہیں اور ان کے اندر ان کی الاسٹیسٹی کے لیے بہتر ہوتی ہیں. اگر کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح کے وقت ایک گارلک کا کلوو بھی لے لیتے ہیں اور اس سے بھی یو نو دے فیل بیٹر. سو ڈیفینیٹلی ان چیزوں کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. جو چیزیں قدرت میں پائی جاتی ہیں وہ بھی ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتی ہیں, لیکن وہ علاج نہیں ہے کسی بھی بیماری کا. اگر شریان آپ کی تنگ ہو گئی ہے یا ڈاکٹر نے آپ کو اینجیوپلاسٹی کے بعد بتایا ہے کہ یو نیڈ اے اسٹینٹ اور یو نیڈ اے کارڈیک بائی پاس سرجری, تو اس میں پھر یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہ آپ ڈائٹ اپنی امپروو کریں اور یہ سب چیزیں بھی یوز کریں, مگر یہ وہ علاج نہیں ہے. دس از ناٹ دا تھنگ. ڈیفینیٹلی آپریشن یا اسٹینٹنگ اگر کروانی ہے تو وہ کروانی ہے. بریک میں جناب جا رہے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے تو بائی پاس کی نوبت کب اور کیوں آتی ہے اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے, اور دل کا دورہ پڑنے کی کوئی اگر خاموش علامات ہیں تو اس پر بھی ذکر کریں گے. پروگرام کے آخری حصے کی جانب بڑھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے آخری حصے میں ہیں اور بریک سے پہلے جیسے کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ بائی پاس کی نوبت کب آتی ہے, ڈاکٹر اجمل سے ہم اس پر بات کریں گے. لیکن سٹریس بھی کہا جاتا ہے کہ ہر بیماری کی اگر وجہ ہے یا جنریٹ وہاں سے کرتی ہے, تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سٹریس ہارٹ کے ساتھ بہت کلوزلی لنکڈ ہے. سٹریس دو طرح سے ہارٹ کے پیشنٹ کے ساتھ لنکڈ ہے. ایک تو یہ کہ جن لوگوں میں سٹریس بہت زیادہ ہوتا ہے ان میں عام بندوں کی نسبت ہارٹ کے پرابلم زیادہ کامن ہے. اس کے بعد وہ پیشنٹس آ جاتے ہیں جن کو ہارٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے, تو ان میں پھر جو سٹریس, انگزائٹی, یہ ڈپریشن, ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً ہر 10 میں سے 3 یا 4 پیشنٹس ہارٹ کے ایسے ہوتے ہیں جن میں ڈپریشن ہوتی ہے. عمومی طور پہ گھبراہٹ, نیند کا کم آنا, دل کی دھڑکن کا, یہ فیئر ہونا کہ خدا نخواستہ اچانک کچھ ہو نہ جائے ہارٹ کے اٹیک کے بعد, تو یہ عمومی طور پہ ہم ساری علامات ان کی اس میں ہم دیکھتے ہوتے ہیں ہارٹ کی مریضوں میں. تو میرے خیال میں جس طرح کا آج کل ہمارا روٹین کا ڈیلی پریکٹسز ہیں اس میں کچھ سٹریسز ایسے ہیں جو کہ اوائڈیبل ہیں, کچھ سٹریسز ایسے ہیں جو کہ ان اوائڈیبل ہیں. تو میرے خیال کوشش وہ کرنی چاہیے کہ جو سٹریسز ہم اوائڈ کر سکتے ہیں ان سے بچنا چاہیے. اس میں فیملی کے لیول پہ ہوتی ہیں چیزیں جو کہ آپ ایزیلی مینیج کر سکتے ہیں, اور اس میں آپ کے لیے میرے خیال میں بیہیویئرل موڈیفیکیشنس جو سب سے امپورٹنٹ ہیں, اور آپ کا رسپانس ٹو سٹریس کیا ہے. بیکاز جب آپ کا رسپانس ٹو سٹریس اس طرح کا ہے کہ وہ فردر آپ کے سٹریس میں انکریز آپ کو کرے گا سٹریس کو, تو وہ تو آپ کی ہارٹ کی ہیلتھ کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہے. سو میرے خیال میں اپنے آپ کو کوئی کسی سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ سے بھی اگر ہارٹ کا پرابلم ہے تو اس میں مشورہ کرنے میں حرج نہیں ہوتا اگر آپ کو سٹریس کی علامات بہت زیادہ ہوتی ہیں, کیونکہ اس میں دوبارہ ہارٹ اٹیک ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. آپ کی ٹریٹمنٹ موڈیفیکیشنس جو ہیں اس میں کچھ نہ کچھ کئی جگہوں پہ کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے,
اور آف کورس یہ ان دی لانگ ٹرم جو لانجیوٹی ہے آپ کی ہارٹ کے بیماری کے بعد اس کے اوپر اس کا ڈیفینیٹلی امپیکٹ آتا ہے. نبی میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا بتایا لیکن پیپل ہو وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف اسٹریس اگر وہ اپنی ایکسرسائز اچھی اور بڑھا دیں تو ایکسرسائز بھی از اے وے آف گیٹنگ ریڈ آف اسٹریس. یس دیر واز اے ٹائم وین آئی واز واکنگ جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے صرف پھرنے نہیں چلے جانا ٹرنے مائنڈفل ایکسرسائز کرنی ہے اینڈ دین آئی اسٹارٹڈ پلئنگ ٹینس. ٹینس واز اے بیٹر اسٹریس بسٹر فار می. دکھ کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی شخص بیمار ہوتا ہے یا اس کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم جیسے کہ بار بار بات کریں لائف اسٹائل پہ بات کریں ایکسرسائز پہ بات کریں تو ہمارے ہاں جو شخص بیمار ہوتا ہے اس کو تو ہم ٹوٹلی بیمار بنا دیتے ہیں کہ بیڈ سے جناب آپ نے ہلنا نہیں اور کوئی چہل قدمی نہیں کرنی کسی قسم کی واک یا ایکٹیویٹی نہیں کرنی. جبکہ اگر آپ ویسٹ میں دیکھیں جہاں پہ ہم ہر چیز کو جہاں پر ان کی فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں بس میرے خیال سے ہم ایک یہی عادت فالو نہیں کرتے ہیں کہ کتنے مطلب کہ امیزنگلی وہاں پر جو 80 سال کی بھی خواتین ہیں یا جو مطلب 80+ ہیں وہ بھی کس طرح سے سائیکلنگ کر رہے ہیں اور اپنی ہیلتھ کا خیال کر رہے ہیں اور اپنی فٹنس کا خیال رکھتے ہیں. تو انفارچونیٹلی ہمارے ہاں 60 کے بعد آپ ویسے بھی ریٹائر ہو جاتے ہیں یوزلی کہ بھائی باقی بھی کوئی کام نہیں کرنا. جناب ایک کالر ہے ان کا سوال شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی کون صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ بول رہا ہوں جی میں. جی مظہر پوچھے گا کیا کہنا چاہیں گے؟ ایسا ہے کہ جی مجھے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ میری ایک وین جو ہے وہ ٹکڑی ہوئی ہے لیکن مجھے گردوں کا بھی آتا ہے. میری کریٹنن جو ہے وہ 3 اور 2.6 کے درمیان رہتی ہے. اب ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں کہ میری اینجیوگرافی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. تو پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ایسا کوئی سلسلہ ہے کہ جب میری اینجیوگرافی ہو جائے سینڈ وغیرہ کو ڈلنے کا مسئلہ ہو جائے. ٹھیک ہے آپ کو مظہر صاحب جواب دیتے ہیں. کچھ پوچھنا چاہیں گے یا کوئی کون کرے گا؟ آئی تھنک اس میں شک نہیں ہے کہ گردوں پہ افیکٹ ہوتا ہے جو ہم ڈائی دیتے ہیں اینجیوگرافی کے لیے. لیکن اس سے پہلے اگر آپ اچھے نیفرولوجسٹ سے مل لیں اور کارڈیالوجسٹ سے وہ ایسے آپ کو دوائیاں ایڈجسٹ کر دیتے ہیں کہ کریٹنین جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے کڈنی کا فنکشن بہتر ہو جاتا ہے اور پھر تھوڑی دوائی استعمال کر کے اینجیوگرافی کی جا سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ بالکل نہیں کی جا سکتی بس تھوڑا سا اس کو ٹائم دینا پڑے گا. اس میں میں ایک تھوڑا سا پوائنٹ ایڈ کروں گا اس میں کہ اگر آپ کو گردوں کا مسئلہ ہے تو ڈیفینیٹلی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ڈائی دینے سے گردوں کا مسئلہ بڑھ سکتا ہے اور آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کی ایک نالی میں پرابلم ہے تو عمومی طور پہ اگر آپ کی ایک نالی میں جو پرابلم ہے آپ کو دوائیوں سے سمٹمز کنٹرول ہیں وہ آرٹری اس طرح کی ہے کہ اس کو میڈیسنز کے اوپر کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو میرے خیال میں اس کو میڈیکلی بھی ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ کو بہت زیادہ ذہنی طور پہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ کی اینجیوگرافی یا اسٹینٹ نہیں ڈال سکتا تو یہ کوئی بہت زیادہ پرابلم ہے. انٹل اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہوگی کہ وہ آپ کی جو بیماری ہے کس جگہ پہ ہے اور اس کی نوعیت کیا ہے اور جب اگر آپ دوائیاں باقاعدگی سے کھا رہے ہیں تو آپ کی علامات کتنی کنٹرول ہوتی ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور دوسرا ڈیفینیٹلی ویل ویلیڈیٹڈ پوائنٹ ہے کہ آپ نیفرالوجسٹ کو ضرور دکھائیں کیونکہ اس سے زیادہ اچھا مشورہ آپ کو کڈنیز کے بارے میں کوئی نہیں دے سکے گا. ٹھیک ڈاکٹر صاحب وہی سوال کہ بائی پاس کی نوبت کب آتی ہے اور اس کے ساتھ انجوائنا پین کے بارے میں بھی بتائیے گا ہماری آڈینس کو. دیکھیں بائی پاس جو اس وقت ہوتا ہے علاج کے جو اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہے اس کے 3 بیسک طریقے ہیں پریونشن کے علاوہ. ظاہر ہے پریونشن تو سب سے امپورٹنٹ ہے جس میں ڈائٹ بھی ہے اور باقی کنٹرول آف بلڈ پریشر اور شوگر اور کولیسٹرول کو کم رکھنا اور ایکسرسائز رکھنا. یہ تو ایک امپورٹنٹ ہے کہ جو بائی پاس ہو یا اسٹینٹنگ ہو یا صرف دوائیاں لیں تو یہ تو کرنا پڑے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ علاج کے لیے سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے کہ دوائیاں ہم استعمال کراتے ہیں. دوائیوں سے ڈویبل نہ ہو تو پھر سیکنڈ آپشن ہوتا ہے کہ آپ اسٹینٹنگ کی طرف جائیں. اینجیوگرافی جیسے ہوتی ہے اسی طرح اسٹینٹنگ ہو جاتا ہے. جب یہ دونوں چیزیں آزمائی جا چکی ہوں یا اس سے کام نہ ہو رہا ہو اور ڈیزیز اتنی ہو تو پھر بائی پاس کی طرف جاتے ہیں. ادروائز تو ٹرپل ویسل ڈیزیز بھی ہو اور سمٹم نہیں ہے تو سم ٹائم آپ دوائیوں پہ گزارا کر سکتے ہیں اور سم ٹائم آپ صرف اسٹینٹ پہ ہی جا سکتے ہیں. لیکن بائی پاس کی جب ضرورت ہو تو ضرور کروا لینا چاہیے اس لیے کہ اٹس ویری سیف, رسک فیکٹر از سو لو, موٹیلٹی از سو لو اور اس کے بینیفٹ اتنے ہیں کہ آپ نارمل لائف گزار سکتے ہیں. آپ کی دوائیاں کم ہو جائیں گی. بہت کم رہ گئی. میں چاہوں گی کوئکلی اگر میں جاننا چاہوں کہ جب ایک آپ کی سرجری ہو چکی ہے اور اس کے بعد
ऐसी क्या केयर की ज़रूरत है कि आपको उस दोबारा से क्योंकि हमने अक्सर सुना है कि एक हार्ट अटैक हुआ उसके बाद दोबारा से हुआ, तो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो पेशेंट दोहरा रहे होते हैं? उसका ये है कि अगर हम सेकेंडरी प्रिवेंशन नहीं करते, अगर हम स्मोकिंग जारी रखते हैं, अगर हम शुगर को कंट्रोल नहीं करते, अगर हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करते, कोलेस्ट्रॉल कम नहीं है, और अपने लिए 24 आवर में 1 घंटा नहीं निकालते जो प्रॉपर एक्सरसाइज का, तो ये चीज़ें वापस दोबारा आ सकती हैं। तो इस वजह से, और डाइट का ख्याल नहीं रखते, तो ये सारी चीज़ इस सेकेंडरी प्रिवेंशन में आती हैं। और एक और चीज़ के बाईपास के बाद आपकी चंद एक दवाइयाँ हैं जो खून पतला करने वाली दवाइयाँ, जो कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाइयाँ, वो अगर ना लें तो फिर भी मसाइल होते हैं। ठीक है, लास्ट मैसेज डॉक्टर नूर मैं चाहूंगी ऑडियंस को, आप क्या कहना चाहेंगे आज के टॉपिक के हवाले से, और अपनी दिल का ख्याल आप कैसे रख सकते हैं? आई वांट अ शॉर्ट कमेंट। आई थिंक जी अवेयरनेस इज़ द की। जितनी ज़्यादा जो है हमने जितनी बातें की उनमें अल्टीमेट चीज़ आई फील कि ट्रीटमेंट से बेहतर है प्रिवेंशन। अपनी डाइट को मतलब जितना बेहतर कर सकते हैं वो बेहतर करें। एक्सरसाइज जो है वो लाजमी जो है वो दिन में आधा पौना घंटा ज़रूर करें, और टाइम निकाल के, जैसे उससे बॉडी भी बेहतर रहेगी और माइंड भी फ्रेश होगा। हार्ट डिजीज़ की बेस्ट ट्रीटमेंट है कि उसको प्रिवेंट किया जाए। डॉक्टर नासिर, इसमें मैं एक पॉइंट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रिवेंशन हार्ट का मसला होने से पहले भी ज़रूरी है, इतना ही जो शायद उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको एक दफ़ा हार्ट का प्रॉब्लम हो गया। तो जो आपको अभी हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं कि अपनी डाइट में, लाइफस्टाइल में जो मॉडिफिकेशन हैं उसके ऊपर एक तो अमल पैरा हो, और कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि ज़िंदगी भर साथ चलनी होती हैं आपके हार्ट के पेशेंट्स को। अपने डॉक्टर के मशवरे से उनको कंटिन्यू करें, खुद अपनी मर्ज़ी से कभी भी वो दवाइयाँ मत छोड़ें। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारी आज की ट्रांसमिशन के लिए। आपको आई होप कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, और अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल करें, अपनी नॉलेज को ऑन पैनल ज़रूर रखिएगा, और ख़ुद से जो सेल्फ मेडिकेशन है उससे भी जनाब बहुत ज़्यादा परहेज़ करें। बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।